السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہترین روحانی واقعہ بیان کریں گے، قرآن اور علم طب۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے درباری حکیموں میں ایک نصرانی طبیب بھی تھا جو بادشاہ کا بہت ہی معتمد و منہ چڑھا تھا۔ ایک دن اس نے برسر دربار ایک جید عالم علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید میں علم طب کا کہیں کوئی ذکر نہیں، حالانکہ تمام علوم میں سب سے زیادہ ممتاز اور بلند مرتبہ دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان۔ علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں برجستہ فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ پورا علم طب خداوند قدوس نے قرآن مجید کی صرف آدھی آیت میں جمع فرما دیا ہے۔ نصرانی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا کہ بتائیے وہ کون سی آیت ہے؟ علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر نصرانی طبیب ہکا بکا رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے بھی اصول طب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ علی بن حسین بن واقد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے تو بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، مگر تم اس وقت صرف ایک ہی حدیث شریف سن لو۔ وہ حدیث یہ ہے المعدۃ بیت الداعی والحمیۃ رأس کل دواعی وعودوا کل جسم ما اعتاد، یعنی معدہ تمام امراض کی کوٹری ہے اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، اور ہر جسم سے وہی کام لو جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر نصرانی طبیب فرط حیرت سے علی بن حسین رحمہ اللہ کا منہ تکنے لگا اور یہ کہا کہ ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے تو جالینوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں۔ اس واقعہ سے کیا نتیجہ ملتا ہے؟ قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تفاسر عنہ افہام الرجال، یعنی قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہے اور یہ اور بات ہے کہ ان کے سمجھنے سے لوگوں کی عقل قاصر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ کہ جب بھی کفار نے اس قسم کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو قرآن مجید سے ایسے جوابات کا الہام فرماتا ہے کہ قرآن کا بول بالا اور کفار کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔